नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह रूम बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 12। व यौमा और जिस दिन तक़ूमु साअतो कायम होगी क़यामत, युबलिसुल मुजरिमून मायूस हो जाएंगे मुजरम। आयत नंबर 13। वलम यकुन लहुम और नहीं होंगे उनके लिए मिन शुरकाइहिम उनके शरीकों में से शुफ़ाओ कोई सिफारशी, वकानु और वो हो जाएंगे बेशुरकाइहिम अपने शरीकों माबूदों का काफिरीन इनकार करने वाले, कुफर करने वाले। आयत नंबर 14। व यौमा और जिस दिन तक़ूमु साअतो कायम होगी क़यामत, यौमइज़ी उस दिन यतफ़र्रकून वो मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएंगे। आयत नंबर 15। फ़अम्मल्लज़ीना पस लेकिन वो लोग आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने अमल किए नेक, फ़हुम तो वो फ़ी रौज़तिन बाग़े बहशत में युहबरून खुशो खुरम किए जाएंगे। आयत नंबर 16। व अम्मल्लज़ीना और लेकिन वो लोग जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया, व कज़्ज़बू और उन्होंने झुठलाया, बेआयातिना हमारी आयतों को, व लिक़ाइल आखिरते और आखिरत की मुलाकात को, फ़उलाइका तो यही लोग फ़िल अज़ाब में मुख़्ज़रून हाज़िर किए जाएंगे, दाखिल किए जाएंगे। आयत नंबर 17। फ़सुबहानल्लाह पस अल्लाह की तस्बीह करो, हीना जब, तुम सूना तुम शाम करो, वहीना और जब, तुस्बिहून तुम सुबह करो। आयत नंबर 18। वलहुल हम्दु और उसी के लिए हैं तमाम तारीफ़ें, फिस समावाते आसमानों में, वल अर्ज़े और ज़मीन में, व अशियम और सपैर को भी, वहीन तुज़हिरून और जब तुम ज़ोहर करो तब भी। आयत नंबर 19। युख़रिजुल हय्या वो निकालता है ज़िंदे को, मिनल मय्यते मुर्दे से, व युख़रिजुल मय्यता और वो निकालता है मुर्दे को, मिनल हय्ये ज़िंदे से, व युह्यिल अर्ज़ा और वही ज़िंदा करता है, आबाद करता है ज़मीन को, बादा मौतिहा उसकी मौत के बाद, उसकी वीरानी के बाद, व कदालिका और इसी तरह तुख़रजून तुम भी निकाले जाओगे। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 12। व यौमा तक़ूमु साअतो युबलिसुल मुजरिमून और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुजरम लोग सख्त मायूस होंगे। इबलास के माने हैं आपने मौक़िफ़ के असबात सबूत में कोई दलील पेश ना कर सकना और हैरान व साकित खड़े रहना। इसी को नाउमीदी के मफ़हूम से ताबीर कर लेते हैं। इस एतबार से मुबलिसुन वो होगा जो नाउमीद होकर खामोश खड़ा होगा और उसको कोई दलील ना सूझ रही होगी। क़यामत वाले दिन काफ़िरों और मुशरिकों का यही हाल होगा, यानी मानिया अज़ाब के बाद वो हर ख़बर से मायूस होकर और दलील व हुज्जत पेश करने से कासर होंगे। अल-मुजरिमून से मुराद काफिर और मुशरिक हैं, जिस तरह की अगली आयत से वाज़ेह है। आयत नंबर 13। वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाउ व कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन और उनके शरीकों माबूदों में से कोई उनका सिफारशी नहीं होगा। शरीकों से मुराद वो माबूदाने बातिला हैं जिनकी मुशरिकीन ये समझ कर इबादत करते थे
کہ یہ اللہ کے نزدیک ان کے سفارشی ہوں گے، ھذا شفاء من عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہوں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ لیکن اللہ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور ان کے شریکوں معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرین، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے اور کفر کریں گے، ان کا انکار کر دیں گے، یعنی وہاں ان شریکوں کی الوہیت کے منکر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے یہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ دوسرے معنی ہے کہ یہ معبود اس بات سے انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ان کو اللہ کا شریک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ وہ تو ان کی عبادت ہی سے بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 14، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوئے گی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں، بلکہ مطلب مومنوں کا اور کافروں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر اور شرک جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان کے درمیان دائمی ہمیشہ کا جدائی ہو جائے گی، یہ دونوں پھر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ حساب کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اسی علیحدگی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جا رہی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 15، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ بہشت میں خوش و خرم ہوں گے، خوش ہوں گے، یعنی ان کو جنت میں اکرام و انعام سے نوازا جائے گا جس سے وہ مزید خوش ہوں گے۔ آیت نمبر 16، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور ہماری ملاقات کو اور آخرت کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، یعنی ہمیشہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 17، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، لہذا تم اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیحات، اللہ کے ذکر اذکار، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح و تحمید ہے، جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان اوقات میں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال، قدرت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت، رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحر دن کی روشنی کا پیامبر ہوتا ہے۔ عشاء شدت تاریکی کا اور ظہر خوب روشن ہو جانے کا وقت ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے، اللہ پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام اوقات میں الگ الگ فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد نماز ہے، اور دونوں آیات میں ان اوقات 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے، جو سنن ابی داود کی حدیث نمبر 5076 ہے کہ تم سونا میں مغرب اور عشاء، تسبحون میں نماز فجر، عشیاً سپیر میں عصر، اور تظہرون میں نماز ظہر آ جاتی ہے۔ جس حدیث میں ان دونوں آیتوں کو صبح شام پڑھنے کی جو یہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اس سے شب و روز کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لہذا یہ فضیلت ثابت نہیں ہے جو سنن ابی داود کی حدیث نمبر 5076 ہے۔
آیت نمبر 17 یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ رب العزت زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور اللہ رب العزت ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ جس طرح انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان سے، اور مومن کو کافر سے، اور کافر کو مومن سے پیدا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی میرا اللہ زمین کو اس کے مردہ ویران ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا، یعنی قبروں سے زندہ کر کے تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔